پھر صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں، دیکھو رک نہیں رہے، کیونکہ ان کے سوال کا جواب مل نہیں رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک، چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ باپ. پوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں، میٹھے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ بہت نرم انداز میں بات کرتے ہیں. اپنے باس سے آپ سر سر کہہ کے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا سختی کی ہو، آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی. ایک فوجی اپنے آفیسر کے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی وہ ابے تبے سے بات کر رہا ہو؟ ہیں میں کسی کی نہیں سنتا، میری اپنا لائف اسٹائل ہے، سر مجھے زیادہ آرڈر نہ دیا کرو. کبھی دیکھا آپ نے ایسے اسٹائل میں بات کر رہا ہو؟ سر یہ جو آپ ہر وقت کی نصیحتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آفیسرز کر رہے ہوتے ہیں نا فوج میں، چونکہ زیادہ احترام ہے اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں. ایک بریگیڈیئر آیا اور ایک عام فوجی کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کیا کرو یہ کیا کرو. وہ جواب میں کبھی دیکھا کہ سر یہ زیادہ نصیحتیں مجھے اچھی، بولو نا سر مجھے نہیں اچھی لگتی ہیں زیادہ ہر وقت کی نصیحتیں. حالانکہ وہ آفیسر اس کو تنخواہ نہیں دے رہا، تنخواہ اس کو گورنمنٹ دے رہی ہے. اس آفیسر کے اس پر احسانات نہیں ہے، صرف ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے آرڈر دیا ہے کہ تمیز سے بات کرو. اس نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ آپ کے لیے لوگوں سے لڑا ہے. لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ بھائی میرے بیٹے کو گالی دی کیوں تو نے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بھی آپ اس سے آگے چلے جائیں. آپ کی ماں نے جو آپ کو بچپن میں محبت سے پالا عزت کے ساتھ، تو ماں کو یہ شیلٹر کس نے دیا ہے بھائی؟ باپ نے. باپ اگر نہ شیلٹر دیتا وہ اتنی محبت کے ساتھ نہیں پالتی. یہ ٹاپک مجھے چینج کرنا پڑے گا، میری میٹر جو ہے نا شارٹ ہو جاتا ہے، بولا نہیں جاتا اس ٹاپک پر. خیر ہم اپنا جو موضوع لے کے چلے تھے اسی کو کرتے ہیں. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بولو بھائی، باپ کا. اور اس کی علماء نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ باپ چونکہ مرد ہے نا تو اس میں برداشت کی قوت ہے. ماں میں برداشت نہیں ہوتی، اس سے بدتمیزی کرو گے بیچاری روتی رہے گی، باپ کھینچ کے 2 تھپڑ ایسا ہی ہے نا بھی، باپ سے زیادہ نہیں اور لگا دے گا 2-4 کی. ماں بیچاری کڑتی رہتی ہے بیٹھ کے. تو میں مثال دیتا ہوں کہ ایئر ہوسٹس سے اخلاق سیکھا کرو. جس اسٹائل میں ایئر ہوسٹس آپ سے بات کر رہی ہے تو جب ماں سے بات کرو نا تو اس اسٹائل میں 3 چمچ چینی، 3 چمچ حدیث میں 3 گنا ہے نا، تو جتنی چینی آپ اپنے باس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں ملاتے ہو، اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے 2 چمچ اس میں اضافی ڈال لیا کرو تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 3 چمچ ہو جائیں گے. اتنا میٹھا کلام ہونا چاہیے کس سے بات کرتے ہوئے؟ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے
ان کے والدین بالکل دیہاتی, کچھ بھی نہیں آتا ان کو, بالکل گنوار, نہ بات کرنے کی تمیز, نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز, لیکن بیٹے بن گئے بہت بڑے عالم, اللہ نے بڑی عزت دی. لیکن وہ اپنے باپ کا ایسا احترام کرتے تھے, ایسا بچھ جاتے تھے باپ کے سامنے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی کیا عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی بزرگ ہے. تو کیونکہ جذبات ساتھ نہیں دے رہے, ورنہ ایسے کچھ واقعات آپ کو سناتا. بھائی اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے, کافی ہے نا. تو بات کہاں سے چلی تھی کہاں کو چلی گئی, وقت بھی پورا ہو گیا ہے. میں اسی پہ بات کو سمیٹتا ہوں جلدی سے. آپ وہ چندہ مندہ کرنا ہے جلدی سے کر لیں. ہو گیا, ہوگا نا تو جلدی سے کر لیں. شادیوں کی بات ہی ٹھیک ہے بھائی, یہ ماں باپ کے حقوق کی بات نہ کیا کرو. وہ شادیوں والی بات کیا ہے, وہ ٹھیک ہے نا, وہ مزہ بھی آتا ہے اس میں. ٹھیک. تو بات کیا چل رہی تھی, دوبارہ سے اسی ٹاپک پر آتا ہوں. میں نے عرض کر رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے تو دنیا داروں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, تبھی دیکھو بہت سی حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یہ کرے. تو اس میں اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, ان کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. تو ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے جو میں نے آیت اصل میں پڑھی ہے, جس پر میں نے بیان کرنا تھا, یہ بیان کا رخ ہی کہیں چینج ہو گیا سارا. عمل کرنے کے لیے انسان کو موٹیویشن چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا, جو آیتیں میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لو. دیکھو اللہ پر دلائل کے ذریعے ایمان لانا الگ بات ہے, اور دل میں اس کی محبت پیدا کرنا یہ بالکل الگ چیز ہے. تو جیسے نماز کا حکم دیا گیا, زکوٰۃ کا حکم دیا گیا, والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا, صدقہ خیرات کا حکم دیا گیا, اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دل میں میری محبت پیدا کرو. یہ کس کا حکم ہے, اللہ کا. تو آج جو دل ہے نا وہ اللہ کی محبت سے خالی ہے. جب محبت سے دل خالی ہوتا ہے تو اطاعت ایسے ہوتی ہے جیسے گن پوائنٹ پہ کوئی آپ سے کوئی کام کروا رہا ہو. دیکھو اپنا بزنس اور دوسرے کے بزنس میں فرق ہوتا ہے نا. اپنی دکان پہ آپ بیٹھے ہو, گٹکے کی بھی ہوگی, کیسی فکر لگی رہے گی نا ہر وقت. اور کوئی کرائے پہ آپ کو بٹھا کے چلا گیا کہ میرا شو روم ہے گاڑیوں کا, تجھے 1 لاکھ تنخواہ دوں گا, تو پھر دیکھو کیا کر رہا, آدھا دن سونے میں لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا. کیونکہ انسان کو اپنے بزنس سے محبت ہوتی ہے, دوسرے بزنس سے محبت نہیں ہوتی. اپنا بزنس گول گپے کا بھی ہوگا تو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا, دوسرے کا بزنس اگر تنخواہ پہ بٹھاؤ گے تو بیڑا ایکسیلنسی تو دور کی بات. ہمارے ایک دوست ہیں سیالکوٹ میں, بڑا بزنس ہے ان کا, تو میں نے وہاں دیکھا کہ ان کی فیکٹری میں, مجھے شوق ہے چیزیں دیکھنے کا کیا بنتا ہے فیکٹری میں, اس لیے نہیں کہ میرا کوئی فیکٹری لگانے کا پروگرام ہے, ویسے ہی. تو وہ دیکھا کہ وہ گلوز بن رہے ہیں ان کی فیکٹری میں نا, ایکسپورٹ ہونے کے لیے. سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان بہت بنتا ہے, تو اتنا محنت سے مزدور کام, وہ ملازم کام کر رہے ہیں. ایک سی رہا ہے, ایک کٹنگ کر کے کاٹ رہا ہے, اور سارے دل جمی سے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار پہلے کسی فیکٹری میں میں نے ملازم دیکھے ہیں اتنی تمیز سے اور اتنی دل جمی سے کام کر رہے ہیں. ورنہ سیٹ اگر فیکٹری کا دورہ کرے تو ٹھڈے مار مار کے اٹھاتا ہے نا, اوے تو کیوں سو رہا ہے یہاں پہ, کہتا ہے نا کہ نہیں کہتا. تو وہاں دیکھا سارے لگے ہوئے. تو انہوں نے کہا ان کو ہم نے دہاڑی پہ نہیں رکھا, ان کو ہم نے دہاڑی پہ نہیں رکھا. ان کو ہم نے کہا جتنے اتنے گلوز پہ ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اب ان کا یہ بزنس میں شرکت ہو گئی نا. اب ان کو پتا ہے بھائی جتنا کام زیادہ کروں گا اتنے نوٹ زیادہ چھاپوں گا, اس لیے ان کو سیٹ کا آنا بھی برداشت نہیں ہوگا. یار یہ کام کا ٹائم ہے سیٹ صاحب, آپ بلا وجہ آ کے تنگ کر رہے ہو ہمیں, یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم کام کر رہے ہیں, ادھر آسٹریلیا سے وہ آیا ہوا ہے, ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے, وہ گلوز منگوا رہے ہیں اور آپ ہمیں تنگ کر رہے ہو, بولے چلو. تو یہ کنڈیشن ہوگی. تو اب چونکہ اپنا کام بن چکا ہے نا بھائی, تو جب اللہ سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اللہ کے کام بھی اپنے لگتے ہیں. نماز بھی کیا لگتی ہے, اپنی. زکوٰۃ بھی اپنی. پھر مزہ آتا ہے ان کاموں میں.
ابھی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا یہ گن پوائنٹ پہ, تھوڑا بہت قبر کا عذاب کا ڈر ہے, یار مرنا بھی ہے, کورونا سے نہ مر جائیں, پتہ نہیں اتفاق سے اگر قبر میں سانپ نکل آیا, اتفاق سے اگر وہ باتیں فضائل اعمال میں جو لکھی ہوئی صحیح نکلی تو ہمارا کیا بنے گا, چلو جمعہ تو پڑھ لو جا کے. تو پھر کیسے آ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھو, فجر میں کیا حال ہوتا ہے, ظہر میں کیا حال ہوتا ہے, عصر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں پہلی صف میں ہوگا, قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہاں بھی پہلی صف میں ہوگا وہ. تو جتنا سست نماز میں ہوگا اتنا پیچھے آخرت میں اللہ کے دربار میں. اللہ کہے گا یہ مجھے دنیا میں بغیر دیکھے سب سے پہلے آ کے بیٹھتے تھے, آج جب میں نظر آ رہا ہوں تو آج اب میری مرضی سے یہ آگے آئیں گے, کل یہ اپنی مرضی سے آگے آتے تھے. تو میرے بھائی ایکسیلنسی پیدا کیسے ہوگی, جب اللہ کی محبت پیدا کی جائے. اور محبت کیسے پیدا ہوگی, ذکر کی کثرت. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, بار بار اللہ کا تذکرہ. پھر یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, وقت بھی پورا ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.